کوئی بھی معاشرہ جب تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، یا وہ بیکورڈ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ اس کی سوچ جو ہے، وہ اس معاشرے کی سوچ یا تو رک جاتی ہے. جیسے پانی، ایک بہتا ہوا پانی ہے، بالکل صاف ستھرا اچھا ہوتا ہے پینے کے لیے، لیکن رک جاتا ہے تو زہریلا بن جاتا ہے. تو پاکستانی عوام یا ہمارے معاشرے کی جو سوچ جو ہے نہ صرف رکی ہوئی ہے بلکہ پیچھے جا رہی ہے. تو مجھے اپنے خود سندھیوں سے شکایت ہے کہ وہ بھی بیچارے اس پروپیگنڈا، اس جو ہے جھوٹ، اس کا شکار ہو گئے ہیں. بھئی آپ اپنی پرانی تاریخ تو پڑھیں، خود پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہے اپنی تاریخ، کچھ سویلائزیشن تو پڑھیں کتنا. تو بات ہو رہی تھی اس کی سندھ میں جو ہے کراچی میں، تو یہ 51% ہندو ہوتے تھے اس وقت. ان بیچاروں کو بھگایا گیا، ان کے گھروں پہ قبضہ کیا گیا. تو یہ جو ہے، اگر ہم بہت پیچھے جائیں تو سندھ جو ہے صدیوں سے خوشحال رہا ہے. موہنجو کی کھدائی میں ایک ہتھیار تک نہیں ملتا. وہ خون خرابے سے پاک، امن پسند اور انسان پسند لوگ تھے. اور یہ خطہ کاروبار کا ہب رہا تھا، تجارت کا ہب رہا تھا. ان کا تعلق سمندری تجارت سے تھا، ان کے علاوہ کھیتی باڑی سے. پارٹیشن کے بعد جو ہے سندھ کی طرف سے پاکستان میں حق، پارٹیشن کے لیے بلکہ حق دینا، ووٹ دینا، یہ سب سے بڑی غلطی تھی. کیونکہ ریسورسز لوٹے گئے جو آج تک لوٹے جا رہے ہیں، بالکل بلوچستان کی طرح. پھر یہاں کے سندھی ہندو دولت مند تھے. انہوں نے، پارسیوں نے اور یہاں کے یہودیوں نے بہت سارے انسانی فلاح کے ادارے بنائے. NJV، DJ کالج، دیا رام جیٹھ مل ہوتا ہے، NET، خالق دین ہال، مہتا پیلیس، اور 48 کوئی ہیریٹیج پلیسز ہے. فلاح کے کام کرتے تھے. اسکول، میٹرنیٹی ہوم، اسپتالیں، کتنی صفائی ہوتی تھی. آپ وینشنگ کراچی کے نام سے عمر جلیل کے، عمر ٹریولز کے پروگرامز دیکھ لیں. تو سندھی ہندو کمیونٹی جو ہے ماڈرن ایجوکیشن میں آگئی تھی. انہوں نے بہت سارے اسکول بنائے. 41 میں وہ 51% ہوتے تھے، اور 51 میں جو ہے وہ 1% بچے. تو سب کو جو ہے اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑا. ان کا قیمتی، ان کا گھر کا قیمتی سامان، جگہ، دکانیں سب چھوڑ کے وہ جانا پڑا. یہاں تک کہ ریلوے اسٹیشن پر اگر کچھ لے کر بھی وہ پہنچے تو وہ بھی لوٹ کے لیا گیا. ایک تو پنجاب کی طرف سے پانی کے معاملے پر زیادتی، پھر وفاق کی طرف سے ریسورسز کا لوٹنا. سندھیوں کو غربت میں دھکیلا گیا، جنہوں نے اقتدار کی خاطر وفاق اور فوج کی چمچا گیری کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو غربت میں دھکیلا. اور فلاحی کاموں میں سندھیوں کا بہت بڑا کردار ہے. اسی طرح ادب، فلسفہ، فن، کلچر، آرٹ میں سندھیوں سے بہت بڑے لیکھک فلسفی پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ علی محمد راشدی ہوں، عبداللہ سندھی ہوں، نبی بخش بلوچ ہوں، MH پاور ہوں، سراج ہوں، غلام مرتضیٰ سید ہوں، شیخ ایاز ہوں، عبدالقادر جڈیجو ہوں، پلیجو ہوں، علی بابا، عمر جلیل، جامی چانڈے، ایڈی خواجہ، بہت سارے دوسرے. اور 60، 70، 80 کی دہائی میں اعلیٰ ترین ادب تخلیق ہوا، جبکہ اس وقت رسالے، اخباریں تھیں، جبکہ پنجابی میں اخبار نہیں تھا. لوگ تو اپنی جو ہے وہ جاہلیت کی نشانی سمجھتے تھے جب وہ پنجابی بولتے تھے. اب جو ہے وہ ہندوؤں کو جو ہے اسلام لازمی پڑھنا ہے امتحان پاس ہونے کے لیے. اسی طرح گھروں کے باہر انشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بیچارے ان کو لکھنا پڑتا ہے. اور اگر ایسی ہی آپ کے ہم مسلمانوں کی اس طرح ہو کہ ہماری کوئی عبادت گاہیں کوئی توڑے، ہمیں کوئی اس طرح تھریٹ کرے، ہمیں کوئی اس طرح کرے، تو کتنا برا لگے گا. تو یہ ہوا ہے. تو بشرموں کی طرح آپ کے نہ بند کریں کہ پاکستانی ہندو جو ہے مضبوط ہیں، یا کوئی ان کے ساتھ انسانوں کی طرح سلوک ہو رہا ہے. تو یہ ہندوستان سے جو بیچارے آئے تھے لوٹے پٹے، لیکن ان سب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. جو بدماش ہیں، کچھ واقعات ملتے ہیں جس میں میرے ساتھ کچھ ریسزم ہوا تھا آئرلینڈ میں. تو وہ کہتا تھا سندھی تو بڑے وہ جو ہے، بھائی تمہیں ہسٹری پڑھی ہے کہ تمہیں کیا پتہ. 3 مثالیں میں آپ کو دوں گا. ایک تو یہ کہ وہ پنکھا ان کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ وہ بٹن سے بند ہوتا ہے،
وہ بانس لے کر آ گئے اور موٹر جل گئی تو اس کے بعد اس کو روکا گیا. اسی طرح وہ جو باتھ روم ہوتا ہے، کموڈ ہوتا ہے اس کا، اس پہ وہ کھانا بنا رہے ہیں. اور یہ جو شینک ہوتا ہے جس میں کچن میں، اس میں وہ چارہ دیکھو ہے مویشی کے لیے رکھتے ہیں. اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سندھی بڑے جاہل ہوئے ہیں اور اس طرح اور پیچھے. آپ میں بھی اچھے لوگ مہاجروں میں بھی بالکل پیدا ہوئے، لیکن بدماش اور یہ اور اس کا کوئی تعلق کسی کمیونٹی کسی اس سے نہیں ہے. ہر کمیونٹی میں اچھے برے لوگ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جو پھیلایا گیا ہے دماغوں میں بھوسا بھرا گیا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا علم حاصل کریں، ہسٹری میں جائیں، تھوڑا دیکھیں. سندھی جو ہے وہ بہت خوشحال تھے اور وہ بہت سارے امیر ہندو ان کو جانا پڑا، ہمارے سندھی ہندو کو. اور یہاں کی جو ہے لاکھوں ایکڑ زمین انڈیا سے آنے والے ہوں اور بالادست صوبے پنجاب سے تعلق رکھنے والے فوجیوں حکومتی وزیروں کو دی گئی. تو اب بات کرتے ہیں کراچی میں. تو دنیا میں اگر کوئی شہر آگے کے بجائے پیچھے گیا ہے تو ان میں سے کراچی بھی ہے، افغانستان کی شاید بات. تو 51% ہندوز اس وقت ہوتے تھے 1947، 42% مسلمس اور 7% کرسچنس، جیوز، سکھس، جیوز کے علاوہ سکھس، جیوز اور جین. یہ آپ ویکیپیڈیا میں ریلیجن ان کراچی میں معلوم کریں گے تو کیا ماڑی، منوڑا، چاکیواڑا، یہاں سے ٹرام چلتی تھی. یہ ٹرام کو انہوں نے کہا کہ ٹریفک کا مسئلہ حل کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں. تو اس کے بجائے انہوں نے آج کی حالت دیکھی ہے آپ نے، کیا ٹریفک کی حالت ہے کراچی میں. 40 ہیریٹیج بلڈنگ ہیں، اب ان کی حالت ایک حشر ہوا ہے. کون کھا رہا ہے وہ فنڈنگ؟ کہاں سے جو ہے صفائی کا عملہ کون دیکھنے والا نہیں ہے. ان میں سے تو میوزیم، آرٹ گیلریز اور یہ چیزیں باہر ملک میں جو ہے نا، ان چیزوں پرانے جو ہے عمارتوں پہ اس طرح کی بنائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو وہ کھنڈر بن گئے ہیں، کوئی لائبریری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر یہ ان کی حفاظت بھی نہیں کرتے تو پرائیویٹ کمپنیوں کو دیں، تاکہ ان کے جو آگے کی دیکھنے والی ہے، جیسے فساد جسے کہتے ہیں انگلش میں FACADE، تو وہ باقی رہیں، باقی اندر وہ اپنا کچھ بنائے تاکہ دنیا کے ٹورسٹ آ کے دیکھنے کے، اس سے ملک کو آمدنی بھی ہوگی. لیکن جاہلیت ہے، کیا کریں اسے، کوئی ان کے سوچ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح کراچی میں کرکٹ گراؤنڈ ہوتا تھا، اس کو جو ہے ختم کر کے کہا کہ پارک بنایا ہے، ابھی وہ گندگی کا ڈھیر ہے. اور اس وقت سارے مذاہب کے لوگ امن سے رہتے تھے. اب ایک دن نہیں ہے جس میں مسلمان جو ہے ایک دوسرے کو نہیں مارتے. دن شاہ، ایواری، پارسی، یہ بزنس مین ہوتے تھے. کمیونل ہارمنی بہت زیادہ تھی. پارکس، اسپتالیں، میٹرنیٹی وارڈز، اسکول، یونین ہالز. اور جمشید نصروان جی جو ہے صبح 4 بجے اٹھ کے سڑکوں کا دورہ کرتے اور صفائی کو یقینی بناتے. ماما پارسی، BVS اسکول، NED، یہ سب انہیں کے تو بنے ہوئے ہیں. یہ اقلیتیں نہیں تھے، یہ مالک تھے شہر کے. اور کراچی کا پرانا نقشہ اٹھا کے دیکھے، لکشمی چند بلڈنگ جو ہے اس میں بیچارے رہنے والے تمام ہندوؤں کو بھگایا گیا. رام سوامی کو جو ہے علاقے کو پورے کو رحمان آباد میں چینج کیا گیا. گلیوں کے نام کواس جی، گوڈریج ہاؤس، اس کو چینج کیا گیا. اب اتنی خوبصورت بلڈنگ جو DJ کالج دیا رام جیٹمل ہے، اس کی بری حالت ہے. اور اسی کے ہی پاس ہی ہاسٹل ہوتی تھی، مٹھارام ہاسٹل، اس کا کیا حشر ہے، افسوس. تو بہت کنٹریبیوشن تھی ان سب کی. اور کراچی کو تو ڈیزائن ہی ایک یہودی نے کیا تھا. رنچھوڑ لائن پر سیناگوگ تھا، آج وہ کپڑا مارکیٹ ہے. گلی میں مندر تھے، وہ توڑے گئے. رام سوامی بس اسٹاپ اسی گلی میں مورتی تھی اور اس کو دکان بنایا گیا. نانک واڑہ، یہ حقانی چوک جو ہے گاندھی چوک ہوتا تھا، گاندھی کا مجسمہ تھا، اس کو بھی نہیں، بہت سارے، نہ صرف اس کو بلکہ بہت سارے اور مجسموں کو توڑا گیا. بہت سارے سرائے ہوتے تھے، اسکول، اسپتال، ان کو توڑ کے جو ہے وہ بلڈنگز بنائی گئی. آترم، آتما رام، پریتم داس گلی،
جو ہے ان کے چینج کر کے مدنی چوک اس کا نام لکھ دیا گیا. نصروان جی کی ریزیڈنس کو رینجرز کی میس میں تبدیل کیا گیا. بحریہ کونٹار کی جو ہے 4500 گز زمین وہ بحریہ ٹرسٹ میں چینج ہو گئی. اسکول کولیوں کے اس لیے تھا وہ یہ لوگ کھا گئے. مندر، سیناگوگ، چرچز سب کی عبادت گاہوں کو توڑ کے بلڈنگز بنائی گئی. ایمپریس مارکیٹ، لومبر مارکیٹ، بولٹن مارکیٹ، کیا اشر کیا کر دیا ہے ان کا. اور بولٹن مارکیٹ کو تو مسمار کر کے گندا قسم کا بلڈنگ جو ہے وہ بنایا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تھوڑا ہسٹری کو تھوڑا پڑھنے کچھ اس کی ضرورت ہے کہ، اور انسانیت، برابری جو ہے، ایک دوسرے کو عزت دینا، اس چیز کی بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو. ایسی سوچ لانے کی کہ جو، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو رکی ہوئی سوچ ہے، زہریلی بن گئی ہے، اس کو تبدیل کیا جائے. سننے کا بہت شکریہ.